عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. بھائی کیوں نہیں پڑتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ اس لیے نہیں پڑتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، آپ کا سایہ تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور آپ کا سایہ نہیں تھا. حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. کب؟ جب سورج کی روشنی پڑتی تھی تب بھی آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، جب چاند کی روشنی ہوتی تھی تب بھی آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. وہ بے سایہ ہیں مگر صاحبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں لیکن آپ کا سایہ ہے یعنی آپ کا اندھیرا. آپ سے ایک چیز صادر ہو رہی ہے وہ ہے اندھیرا. نبی کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سے نور صادر ہوتا ہے. حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا. گنبد خضرا سے متعلق انہوں نے یہ سٹوری مشہور کر دی کہ اس کا سایہ نہیں ہے. کعبہ شریف کے بارے میں تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، ورنہ تو وہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کا سایہ نہ ہوتا. چونکہ وہ مطاف کے اندر زمین کے اوپر ہے تو سایہ ڈسپلے ہوتا ہے، ریئل ٹائم پتہ چل جاتا ہے. گنبد خضرا چونکہ اوپر والے فلور کے اوپر ہے اور وہ روزانہ کوئی تھوڑے سے لمحات ایسے آتے ہیں کہ اس کا سایہ زمین تک پہنچے، وہ بھی سردیوں کے اندر سورج کی اورینٹیشن کی وجہ سے. ادروائز اس کا سایہ عموماً اوپر ہی رہتا ہے. اوپر کسی نے جا کے دیکھنا نہیں ہے اور نیچے لوگوں نے باتیں کرنی ہے. پچھلے دنوں مجھے ای میل پہ ایک بھائی نے ویڈیو کلپ بھیجا، ریئل ٹائم گنبد خضرا کا جو سایہ ہے اس کی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کی خود سے. وہ عصر کے وقت کی ویڈیو ہے، اس میں سایہ باقاعدہ زمین کے اوپر ہے، گلائی لوگ اس کے اوپر اسی طریقے سے چل رہے ہیں، اس میں چونچ بھی نظر آ رہی ہے. اور جس بندے نے ویڈیو بنائی ہے وہ اس کے اوپر کمنٹری بھی کر رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ گلائی ہے، یہ کنگرے مسجد نبوی کے نظر آ رہے ہیں. رکو ذرا صبر کرو. ہاں جی مینار ہے سایہ ہے ادھرلے پاس گنبد خضرا تھلے دیکھو سارا ڈوم بنیا ہوا ہے سایہ گنبد خضرا کا. اتنے جڑی نا چونج آئی نا جی اتنے ہوں ہے سایہ ہے، دیکھو سامنے گنبد خضرا چلے نا اتوں کا گول سایہ شروع ہو گیا لے کے ہمیں گول اتنے چونج آ گئی اتنے چونج تو بعد پھر ہے گول اتنے تک سایہ تو ہے نا. دیکھو وہ تھوڑا جہا سایہ نظر آ رہا، باقی جہاں ہے دیواروں کا سایہ ہے، دیواروں میں جہاں بنیا ہوا نا وہ نشان جہاں بنے انہوں کا سایہ چل رہا ہے. گنبد خضرا کا سایہ ہے، پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی، صاف نظر آ رہا ہے سایہ. اور میں اس ویڈیو کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا کہ اگر یہ کسی گورے کے ہاتھ لگ جائے ویڈیو اور اسے پنجابی آتی ہو تو کس طرح اس ریلیجن کا مذاق اڑائے گا کہ آج 1400 سال بعد اس ریلیجن کے ماننے والے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہے، لاجیکل ہے، ہم اپنے دین کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے. یہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے اور 1400 سال سے یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے. شرم کا مقام ہے نا. قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے اور یہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسیپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے. مثلا پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ بات اپنی اصل میں درست ہے. اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے. تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. لیکن دلیل کس نے دی؟ جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا. روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں. اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا. سایہ تھا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں، اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے.
وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سائے مبارک سے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا. لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی, تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی, کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا, روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا. اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے, بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان 2 آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی, لیکن آپ کو, ہمیں تو 180 ڈگری بھی مشکل سے نظر آتا ہے, آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا پیچھے تک ان 2 آنکھوں سے نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اٹیچ تھا کہ نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں, تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی؟ وہ جلال الدین سیوطی نے, جو نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے, 911 ہجری میں فوت ہوئے, ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا, اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے, اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے. جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا, تو آئیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں. تو گنبد خضرا کے حوالے سے اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگیں پبلکلی آ کے, آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بہرحال آپ کے کھاتے میں آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی, اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا, دوسروں نے تو نہیں پڑھائی. پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں, یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا. تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. تو اوپر والی بلڈنگ میں تو سایہ نظر آتا تھا, اور نیچے بھی ایک اینگل پہ. اب یہ ویڈیو آ گئی ہے, انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے, اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کہ پاکستانی عوام ہمارا جو سلوگن ہے اس کو ایکسپٹ کرے, بلکہ پوری دنیا کی مسلم عوام, خصوصاً جو اردو جاننے والے لوگ ہیں, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے آپ کو قرآن و سنت کے نام کے اوپر اپنی تعلیمات سکھائی ہیں, جو قرآن و سنت میں وحی میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کا تعارف آیا, وہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا. اور جس کا یہ کھلا ثبوت ایک اور چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے. جو نعرہ لگائے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, صلو علی محمد و آل محمد.